اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 سپارہ سورہ بنی اسرائیل ابتدا سے۔ سورہ بنی اسرائیل اس سورت کی 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی ہجرت سے پہلے۔ اس کے جو ابتدائی آیات ہے اس میں واقع معراج کی طرف اشارہ ہے، اس میں بھی اشارہ ہے، اور اسی سورت کی 60 نمبر آیت اس میں بھی واقع معراج کی طرف اشارہ ہے، وہاں پہ بھی ذکر ہے اس کا۔ واقع معراج یہ مختلف قول ہے اس میں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ صحیح یہی ہے کہ یہ واقعہ نبوت ملنے کے 10ویں سال پیش آیا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہو گئی تھی، اور یہ وہ سال تھا جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی وفات ہوئی تھی، اور ابو طالب کی بھی وفات ہوئی تھی۔ ابو طالب اگرچہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن موت تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار اور حمایتی رہے ہیں، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی وجہ سے بہت دلاسا تھا، امید تھی کہ ان کی وجہ سے کفار کو یعنی منہ چڑھ کے آ نہیں سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے اس طرح جس طرح ان کے بعد پھر ہونی شروع کی۔ تو یہ غم کا سال تھا۔ اس سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی تھی۔ واقعہ یوں آتا ہے احادیث کی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچزاد بہن ام ہانی کے گھر میں تھے۔ یہ مکہ کے خانہ کعبہ کے قریب تھے ایک گھر، تو وہاں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تھے، تو اس رات کو فرشتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، پہلے خانہ کعبہ آئے۔ یہاں پہ کچھ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر واقع معراج میں ابتدا میں شک صدر ہوا کہ سینہ مبارک کو کھولا گیا، دل کو دھویا گیا، آب زمزم سے دوبارہ پھر رکھا گیا، سینہ بند کیے گیا۔ اس کے بعد یہاں سے یہاں روانہ ہوئے اور بیت المقدس فلسطین یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق میں بٹھا کر لایا گیا۔ واقعہ میں اس راستے میں مختلف سے واقعات پیش آئے اس رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جن کو دیکھا اس کو بیان بھی کیا۔ اس میں یہاں پر بھی ذکر ہے کہ کچھ لوگوں کے اونٹ گم ہو گئے تھے، کچھ جانور گم ہو گئے تھے، وہ تلاش کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دیکھا۔ اور پھر اگلے دن جب قریش کو بتایا تو وہ یہ ہنستے تھے اس بات پہ کہ نہیں جی، ایک رات کے اس مختصر حصے میں آپ یہاں سے فلسطین سے پھر آسمانوں کی سیر کی بات کرتے ہیں، اور رات کے ایک حصے میں، تو وہ گپ شپ سمجھتے تھے اس چیز کو۔ اسی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جس میں مثالی کے ساتھ۔ بہرحال بیت المقدس میں جب مسجد اقصیٰ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام انبیاء جس میں مثالی کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور صفیں برابر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے ان کو آگے مصلی پر یعنی کھڑا کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ یہ بزرگی اور شرافت اور عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی۔ تو یہاں تک کا ذکر جو ہے مسجد اقصیٰ تک، یہ قرآن پاک میں ذکر ہے اس کا۔ مسجد اقصیٰ کے بعد اس کے بعد جو آگے آسمانوں کی سیر کا ذکر ہے، اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے جہاں تک ان کو لے گئے وہاں تک کا جو ذکر ہے وہ احادیث میں ذکر ہے اس کا۔ قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ ہے لیکن صراحت نہیں ہے اتنی۔ یہاں تو مسجد اقصیٰ میں تو تک جو سیر ہے اس میں تو بالکل قرآن پاک کے صاف جو ہے نا آیات ہیں اس میں، اور جو بندہ اس کا منکر ہے تو بندہ قرآن پاک کی آیات کا منکر ہے۔
اور قرآن پاک کی کسی آیت کا انکار یہ کفر تک بندے کو لے جاتا ہے، بلکہ بندہ کافر ہو جاتا ہے اس سے۔ آگے جو آسمانوں کی سیر ہوئی اس میں پھر ہر آسمان پہ ایک پیغمبر سے اللہ جل شانہ سے ملاقات کروائی ان کی، اور پھر جا کے اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ ملاقات کیسی ہوئی، کہ پردوں کے ساتھ ہوئی، پردوں کے بغیر ہوئی، اللہ ہی جانتے ہیں بہتر۔ بہرحال اس میں نمازوں کا تحفہ ملا۔ شروع میں ابتدا میں 50 نمازیں تھیں، اور پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے پھر دوبارہ گئے، اور آخر میں 5 نمازوں کا تحفہ یہ واقعہ معراج میں ملا ان کو۔ گویا کہ واقعہ معراج کے ساتھ ہی نماز کی فرضیت ہوئی تھی۔ یہ نبوت کے 10ویں سال کا ذکر یعنی واقعہ ہے کہ اس وقت نماز فرض ہوئی تھی۔ تو واقع معراج میں 2 قسم کے لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تو ہے، لیکن یہ واقعہ نیند کا ہے، یہ واقعہ حقیقتاً نہیں، جسم کے ساتھ نہیں ہوا، صرف اللہ کے پیغمبر کی روح کو لے جایا گیا پہلے بیت المقدس میں، اور پھر اس کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ تو روح کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، جسم کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ ہیں کہ جو اس واقعے کا مذاق اڑاتے ہیں اب بھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ گپ شپ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہزاروں کلومیٹر دونوں کا مکہ اور بیت المقدس کا فاصلہ ہے، رات کے ایک حصے میں اس کو طے کرنا، پھر آسمانوں کی سیر لے کے آسمانوں پہ جانا، جس کا آپ کہتے ہو کہ 50,000 سال کا فاصلہ ہے ایک آسمان کا دوسرے، زمین کا آسمان سے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان سے اتنا ہی فاصلہ، پھر 7 آسمان کے فاصلے آپ دیکھ لیں کہ 50,000 سال ایک اس کا فاصلہ ہو، تو پھر کتنی تیزی کے ساتھ یہ ایک رات کے حصے میں یہ واقعہ پیش آئے۔ تو وہ اس کو اپنی عقل کے اوپر رکھتے ہیں تو اس کو انکار کر دیتے ہیں۔ جو بات پہلے اس کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی واقع معراج صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیش آیا، تو یہاں قرآن پاک میں جو لفظ آیا ہوا ہے سامنے آپ کی پہلی آیت میں، اسرا بعبدہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی رات کو، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ عربی گرامر کے لحاظ سے عبد کے اطلاق روح پہ نہیں ہوتا، بلکہ روح اور جسم دونوں جب ملتے ہیں اس پر عبد کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف روح کو ہوا ہے، یہ اس لفظ کا تقاضا نہیں، یہ لفظ خود دلالت کر رہا ہے اس بات پہ کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر اور روح مبارک دونوں کے ساتھ جو ہے یہ واقع پیش آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روح مبارک یعنی کہ خواب والی بات اگر ہو تو خواب تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، باقی انبیاء بھی آسمانوں کی سیر پہ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج، اس کی اتنی شہرت اور یہ بات کہ اگلے دن کافر اس کا انکار کر دیں، تو کافر کیوں انکار کریں؟ کافر تو انکار تب کریں جب ان کو تعجب ہو اس بات پہ۔ تو اگر ایک بندہ کہے کہ جی میں خواب میں آسمانوں پہ گیا، خواب میں اللہ سے ملاقات کی، خواب میں جنت میں چلا گیا، خواب میں جہنم میں چلا گیا، تو یہ آج کل کے دور میں ہمارے اگر لوگ کہیں تو تب بھی اگلا بندہ کہتے ہیں خواب کی بات ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ تو اگلے دن کافر جو ہے وہ انکار اسی بات کا کر رہے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف روح کی اور خواب کی بات نہیں کر رہے، خواب کی بات ہوتی تو کبھی بھی وہ اس کا مذاق نہ اڑاتے، نہ انکار کرتے اس چیز کا۔ تو یہ، اور پھر وہ خواب والی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح نماز کے بعد خواب بیان کیا کہ رات کو میں نے جنت کی سیر کی، تو ایک محل کے اوپر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے دیکھا کہ میں اس محل میں داخل ہوا تو ایک جنت کی ایک حور کو میں نے دیکھا کہ وہ وضو کر رہی تھی، تو میں آگے جانا چاہا میں نے، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آئی تو میں واپس آ گیا۔ چونکہ انبیاء کی خواب وہی ہوتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اس محفل میں، تو وہ رونے لگ گئے۔ انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ اغار والے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ پر غیرت کروں گا۔ تو یہ کثرت سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے جنت کا اور جہنم کا تذکرہ کیا جو خواب کی حالت میں، پھر تو اس کی واقعی معراج کی کوئی خصوصیت ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی خاص ہے، باقی ساری پھر عام چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کی خصوصیت ہے ہی اسی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم کے ساتھ یہ معراج کروایا گیا۔ یہ تو ایک طبقہ۔ دوسری بات جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انکار کرتے ہیں
تو وہ جو سر سے انکار ہی کر رہے ہیں اس چیز کا، مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ وہی لوگ تھے جو 1400 سال پہلے جنہوں نے مذاق اڑایا اور انکار کیا، جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ان کے منہ بند ہو گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ اچھا فلاں جگہ پہ وہ اونٹ گم ہو گئے تھے، کچھ جانور گم ہو گئے تھے، وہ تلاش کر رہے تھے، اور وہ کافی دور جگہ تھی، مدینہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور. اور جب وہ قافلہ آیا تو ان سے پوچھا گیا کہ اس رات کو یہ واقعہ بتاؤ. انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہوتا، اس رات کو ہم جنگل میں یوں اونٹ تلاش کر رہے تھے اپنا. تو اس بات سے بھی تصدیق ہوئی. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ جو صدیق کا جو لقب ہے یہ ملا ہی اس وجہ سے، جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کیا تو کفار نے اس کا مذاق اڑایا. اور جب جو ہے مذاق اڑایا اور حضرت ابوبکر صدیق اس وقت باہر تھے، مکہ سے باہر تھے، وہ جب آ رہے تھے تو کچھ کافروں نے ان کو کہا کہ دیکھو آپ کے ساتھی پاگل ہو گئے، مجنون ہیں، کوئی عجیب سا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں ہم یہاں سے فلسطین گئے، فلسطین سے پھر آسمانوں کی سیر کی اور پھر واپس بھی آئے اور رات ابھی باقی تھی. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ بات کی ہے تو میں اس کی جو ہے تصدیق کرتا ہوں کہ بالکل انہوں نے یہ بات اگر کی ہے تو بالکل سچ کی ہے. تو اس وجہ سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی نہیں سنا، کفار سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے ہیں، اور پھر بھی انہوں نے اس کی تصدیق کی. اسی وجہ سے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا اس واقعے پہ. تو جو منکر آج موجود ہیں وہ منکر آج سے 1400 سال پہلے بھی موجود تھے، اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر چیز ہے تو پھر اور اللہ کی ذات کو مانتے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہے. اور جو لوگ اللہ کی ذات کے اور اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں کہ اللہ کی ذات ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے تو باقی سارا واقعہ ایک کہانی اور ایک گپ شپ لگتی ہے. سورہ بنی اسرائیل، چونکہ اس میں بنی اسرائیل کا کچھ تذکرہ ہے تو اس لیے اس کا نام ہی سورہ بنی اسرائیل رکھا گیا ہے. اس میں بھی جس طرح سورہ نحل کے اندر توحید اور شرک کے اوپر زیادہ زور تھا تو اس میں بھی توحید اور شرک کا بھی ذکر ہے، اس میں اخلاقیات کا بھی ذکر ہے، اور بھی چیزیں کچھ ذکر ہیں یہاں پہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اسریٰ بعبدہ لیلاً، جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت سیر کرائی، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے. وہ برکت والی زمین تھی، ارض الانبیاء کہا جاتا ہے کہ ہزاروں انبیاء کا مسکن ہے بیت المقدس. لنریہ من آیاتنا، ہم نے سیر ان کو کرائی اس لیے تاکہ ہم دکھائیں اپنی بعض نشانیاں ان کو، دنیا میں بھی اور آخرت یہ جو آسمانوں میں بھی ہم کچھ نشانیاں ان کو دکھانا چاہتے تھے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب دیکھنے والے ہیں. وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب تورات. وجعلناہ ھدی، ہم نے اس تورات کو ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا. لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور تورات میں اس بات کا حکم تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی، کہ تم نہ بناؤ میرے علاوہ وکیلا، کوئی کارساز، میرے علاوہ کسی کو وکیل اپنا کارساز نہ بناؤ کہ میرے علاوہ کوئی آپ کا کام بنائے گا. ذریۃ من حملنا مع نوح، تم اولاد ہو اس شخص کی جو ہم نے ان کو اٹھایا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ. نوح علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں کو ہم نے بچایا تھا اس کشتی میں ہم نے اٹھایا تھا، تو تم اولاد ہو ان کی. انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام، بے شک نوح عبدا شکورا، ایک شکر گزار بندے تھے. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. چونکہ بنی اسرائیل کی ابتدا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی تھی، تو اور ان کا اختتام آخری پیغمبر ان میں آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کو یہ کہا گیا تھا بنی اسرائیل کے سامنے، ان کو صاف صاف یہ فیصلہ سنایا گیا تھا کہ تم لوگ اس زمین پہ، شام میں جو آپ کی جو زمین ہے بیت المقدس، اس میں تم فساد کرو گے، اور جب بھی فساد کرو گے اس میں تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر
ظالم لوگوں کو مسلط کریں گے۔ وہ ظالم لوگ نہ تمہارے بڑوں کے احترام کریں گے، نہ تمہارے عورتوں کی عزت کریں گے، نہ تمہارے بچوں پر رحم کریں گے، تمہیں وہاں سے جلاوطن کر دیں گے، تمہاری مذہبی کتابوں کو، تمہاری مسجدوں کا احترام نہیں کریں گے، سب تہس نہس کر دیں گے وہاں پہ تم اگر ظلم کرو گے۔ انہوں نے 2 مرتبہ ایسے کیا اور اللہ تعالیٰ نے دونوں مرتبہ ان پر ظالم حکمران مسلط کیے۔ پہلا بخت نصر جو ہے بادشاہ ان پر مسلط کیا، وہ بخت نصر وہ عیسائی تھا، اور بخت نصر ان پر مسلط کیے ایک مرتبہ، تو اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کی بیت المقدس کی، وہاں پر انہوں نے مسجد اقصیٰ کا بھی احترام پامال کیا، ان لوگوں کو بھی نکالا، جلا وطن کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو قوت دی، پاور دی، دوبارہ ان لوگوں نے یہ جگہ حاصل کی۔ اس کے بعد دوبارہ جب انہوں نے سرکشی کی اور وہاں پر انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ درپے ہوئے تھے ان کے قتل کے یہودی کہ ہم ان کو ماریں گے، قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ جب انبیاء کی اوپر زندگی تنگ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو بھیجا، جنہوں نے ان کو پھر بھگایا، وہاں سے ان کو ذلیل کیا، وہاں سے نکالا۔ تو ان دونوں باتوں کا ذکر ہے، دونوں مرتبہ کا ذکر ہے۔ وقضینا، اور ہم نے فیصلہ کر دیا، صاف صاف سنایا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی تورات میں یا صحیفوں میں یہ بات ذکر تھی، لتفسدن فی الارض، کہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں، مرتین 2 مرتبہ، بڑا فساد، ولتعلن علوا کبیرا، اور تم البتہ ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے بھیجیں گے، ہم نے مقرر کی تمہاری پر اپنے بندوں کو، اولی بأس شدید، جو سخت لڑائی والے تھے، فجاسو خلال الدیار، وہ گھس گئے شہروں کے اندر گھس گئے، کمروں کے اندر، وکان وعدا مفعولا، اور یہ اللہ کا وعدہ لکھا ہوا تھا کہ ایسے ہی ہوگا، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری اوپر پھیر دیں گے تم کو ان کے اوپر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم مدد کریں گے یا ہم نے مدد کی تمہاری، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اموال کے ساتھ، وبنین اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے بنا دی تمہیں زیادہ لشکر کے حساب سے، تمہاری فوج، تمہاری تعداد پھر ہم نے زیادہ کر دی ایک دفعہ مارنے کے بعد۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی نیک کام کرو، کوئی اچھائی کرو، تو احسنتم لانفسکم، تم اچھائی کرو گے اپنی ذات کے لیے، اللہ کو تمہاری اچھائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو فلاحا، اس کی سزا بھی تمہارے لیے ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب اللہ کا دوسرا وعدہ آیا تو پھر اللہ نے ان کے اوپر بندے مسلط کیے، جب ان کی سرکشی حد سے بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بندے مسلط کیے، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ ان کو بگاڑ دیں، ان کے چہروں کو مار کے ان کے چہروں کو بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تاکہ وہ مسجد حرام میں داخل ہوں، کما دخلوہ اول مرہ، جس سے پہلی مرتبہ وہ داخل ہوئے تھے مسجد حرام میں، اور اس نے مسجد حرام کی بھی احترامی کی، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ ہلاک کر دیں ان کو، مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جنہوں نے سرکشی کی، تدبیرہ ہلاک کرنا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہاری اوپر رحم کرے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری اوپر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یعنی اللہ تمہاری اوپر رحم کیسے کرے گا کہ ایک مرتبہ پھر آپ کو موقع دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے قرآن پاک کو رکھا، یہ پیغمبر لے آئے، کہ اگر یہ بنی اسرائیل اس پیغمبر کی بات مان لیں، اس قرآن پاک پر ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے وہ عزت، وہ چیز نصیب کریں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے تو عدنا، ہم بھی لوٹیں گے، یعنی اگر تم پھر سرکشی کرو گے تو ہم پھر بندوں کو تمہارے پر مسلط کریں گے، تمہیں ماریں گے اس میں۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور بے شک وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دی جہنم کو، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، حصیرہ، قید خانہ۔